أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس کو جھولا فرشتے جھلاتے رہے، جس کو جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے دے کے نوری سلاتے رہے، جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس پہ سفاک خنجر چلاتے رہے، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جو جوانان جنت کا سالار ہے، جو جوانان جنت کا سالار ہے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جو محبوب رب غفار ہے، اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام۔ افضل ہے گل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے گل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگ دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ محرم الحرام کا بابرکت اور باسعادت مہینہ ہے. اور اسلامی سال کا آغاز اسی محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے. ہجری سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اس مہینے کی یکم تاریخ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تو وہیں پر اس مہینہ کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشائے بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے پیارے حبیب علیہ السلام کے اہل بیت سے ہیں. اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتوں سے نواز رہا ہے. اس پروردگار کی نعمتیں دن رات تم پر برس رہی ہیں. اس اللہ کی ان نعمتوں کی برسات کی وجہ سے تم اپنے اللہ سے محبت کرو. اور فرمایا اللہ کی محبت کی وجہ سے تم مجھ سے محبت کرو. اور فرمایا پھر میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو. اللہ سے محبت کرو، اللہ کی محبت کی وجہ سے میری ذات سے محبت کرو، اور میری ذات کی محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو. اور ایک حدیث مبارکہ میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. سب سے پہلی چیز جو اپنی اولاد کو سکھانے کی ہے وہ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ. حضور کا عاشق بناؤ اپنی اولاد کو. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے محبت کرنا سکھاؤ اپنی اولاد کو. کہ ساری دنیا ایک طرف اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک طرف. میرے محبوب فرماتے ہیں میری محبت سکھاؤ اپنی اولاد کو. آج سکھانے کی چیز یہ ہے جس سے ہم غفلت برت رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو سب کچھ بنا رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، وکیل بنا رہے ہیں، جج بنا رہے ہیں، دنیا کی تعلیم میں بہت آگے لے جا رہے ہیں. اگر نہیں بنا رہے تو اپنی اولاد کو عاشق رسول نہیں بنا رہے. کمی ہے آج ہمارے اندر، بہت بڑی کمی ہے. آج ہماری اولادیں اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی ذات و صفات سے واقف نہیں ہے. اپنے گھروں کے اندر اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی احادیث کو پڑھنے کا معمول بناؤ کہ ان کو پتہ چلے ہمارے پیارے حبیب کی زندگی کیسی تھی،
ان کو پتا چلے ہمارے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز زندگی کیا تھا، ہمارے محبوب کی تجارت کیسی تھی، ہمارے محبوب کی معاشرت کیسی تھی، ہمارے محبوب کی اپنے اعزا و اقارب رشتہ داروں سے زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ کیا تھا۔ میرے محبوب نے فرمایا اپنی اولاد کو سب سے پہلے میری محبت سکھاؤ، اور پھر فرمایا اپنی اولاد کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ آج اہل بیت کا تذکرہ اپنی اولادوں کے سامنے ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ حضور کے گھرانے کا تذکرہ، حضور کے اہل بیت کا تذکرہ، فرمایا یہ میری محبت کے بعد میرے اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ، یہ تمہارے سکھانے کی چیز ہے۔ اور فرمایا تیسری چیز جو تم اپنی اولاد کو سکھاؤ گے، میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن کی تعلیم سکھاؤ، قرآن سکھاؤ اپنے بچوں کو، جس نے دنیا میں بھی کام آنا ہے آخرت میں بھی کام آنا ہے، جو دونوں جہانوں میں کام آنے والی ڈگری ہے وہ قرآن کی ڈگری ہے۔ اور اپنی بچوں کو قرآن کی ڈگری سکھاؤ اور قرآن کے ساتھ اپنے بچوں کو منسلک کرو۔ اور میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا کئی موقعوں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو میرے اہل بیت کی، اور میرے محبوب نے یہ بھی فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ان میں ایک فرمایا کہ میں تم میں اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے اہل بیت کا طرز زندگی دیکھنا کیا ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی زندگی ہمارے تذکروں سے نکل چکی ہوئی ہے، حالانکہ خلفائے راشدین کو آپ اگر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے خلفائے راشدین نے حضرات حسنین کریمین سے محبت کا حق ادا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر بیٹھے، سب سے پہلا خطبہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے خلیفہ بننے کے بعد دیا تو آپ ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے۔ ممبر پر بیٹھ کے کتنی دیر ہو گئی، مجمع لگا ہوا ہے، خطبہ شروع نہیں ہو رہا، بڑی دیر ہو گئی۔ آج لوگ ان کا تذکرہ ایسے انداز میں کرتے ہیں جیسے ان کی تو آپس میں کوئی محبت ہی نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق خطبہ شروع نہیں کر رہے، لوگوں نے کہا حضرت آپ خطبہ شروع نہیں فرما رہے۔ فرمایا میں کیسے خطبہ شروع کروں، مجھے وہ 2 شہزادے نظر نہیں آ رہے، مجھے وہ 2 شہزادے نظر نہیں آ رہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ان دونوں شہزادوں کو پیچھے سے آگے بلایا گیا۔ آپ نے حضرت حسن کو اپنے دائیں جانب اور حضرت حسین کو اپنے بائیں جانب ممبر پر بٹھایا اور بٹھا کر کہا او دنیا کے لوگوں، پہلا خطبہ دے رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بننے کے بعد، اور دنیا کے لوگوں خطبہ تو یہ آقا کا غلام دے گا، اور جس نے میرے آقا کی زیارت کرنی ہو وہ ان دونوں حسن و حسین کے رخ اقدس کو دیکھ لے، تمہیں حضور کے چہرے کا دیدار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ دونوں حضور کے مشابہ تھے، ان کی شکلیں بھی حضور سے ملتی تھی، ان کے اعمال بھی حضور سے ملتے تھے، ان کے طریقہ زندگی بھی حضور سے ملتے تھے۔ فرمائے یہ خطبہ تو آقا کا غلام دے گا، لیکن جس کا دل چاہے کہ حضور کی زیارت کرنی ہے وہ ان دونوں شہزادوں کو دیکھ لے تاکہ وہ حضور کی زیارت بھی کر سکے۔ تو میرے بھائیوں اتنی محبت تھی ان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو ایک مرتبہ حضرت حسین تشریف لائے، باہر کھڑے ہوئے، حضرت عمر اچانک باہر آئے کسی کام سے، تو آپ نے دیکھا، آپ نے کہا آپ باہر کیوں کھڑے؟ کہا حضرت آپ کسی کام سے اندر مصروف تھے، آپ نے اپنے بیٹے ابن عمر کو بھی باہر کھڑا کیا ہوا ہے۔ میں تو اس لیے باہر کھڑا ہو گیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اندر نہیں آنے دیا، تو میں اندر آنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں قربان جاؤں سیدنا فاروق اعظم کی عظمت پر۔ فوراً فرمانے لگے ابن عمر کی عظمت کا تم اپنے ساتھ موازنہ مت کرو، اس لیے کہ جو تمہاری حیثیت ہے وہ ابن عمر کی نہیں ہو سکتی۔ جب تم آؤ تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میری مجلس میں آتے ہوئے تمہیں رکاوٹ کوئی نہیں ہے، بلا جھجک میرے پاس چلے آیا کرو، میری مجلس میں آنے کے لیے انتظار مت کیا کرو، اس لیے کہ تم انتظار کرنے والے لوگ نہیں ہو، تمہاری وجہ سے تو ہمیں یہ مقام ملا ہے، تمہاری وجہ سے تو ہمیں یہ عزت ملی ہے، تمہاری وجہ سے تو ہمیں یہ شرف ملا ہے۔ میرے بھائیوں اتنی محبت اہل بیت سے صحابہ اکرام نے اللہ کے پیارے حبیب کے خلفاء نے کر کے دنیا والوں کو بتایا
کہ او دنیا والوں، ان لوگوں سے میرے آقا نے کیا کہا تھا، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے، میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت فرما۔ آج ہم تذکرہ حسینی تو کرتے ہیں، مگر اس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کیا تھی، آپ کا غم کیا تھا، آپ کی سوچ کیا تھی۔ آج اس چیز کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کس نہج پر گزار کر گئے ہیں، اپنا طرز زندگی کس انداز سے گزار کر گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے یہ نواسے حضور علیہ السلام کی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کر کے گئے ہیں، اپنے اعمال سے، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے گئے ہیں کہ لوگوں یہ حضور کی زندگی ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر اپناؤ۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادے دیکھ رہے ہیں، ایک دیہاتی آدمی وضو کر رہے ہیں، اور وضو کرتے ہوئے ان کو دیکھا کہ وضو غلط ہے اس دیہاتی کا۔ اگر وہ کہتے کہ تمہارا وضو غلط ہے تو کہہ سکتے تھے، حضور کے گھرانے سے تھے، کوئی بول بھی نہیں سکتا تھا، لیکن نہیں کہا۔ کہنے لگے چچا میں کہہ رہا ہوں میرا وضو ٹھیک ہے، میرا بھائی حسن کہہ رہا ہے میرا وضو ٹھیک ہے، ہم دونوں آپ کے سامنے اپنا وضو کرتے ہیں، آپ ہمارا وضو دیکھ کر بتانا ہم میں سے وضو صحیح کون کرتا ہے۔ کیسا اصلاح کا طریقہ، یہ ہے فکر حسینی جو اپنے اندر تھی، اپنے اندر سوار تھی کہ ہم کس طرح لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بن جائیں، کس طرح لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بن جائیں۔ اپنی وضو کر رہے ہیں، دونوں نے شہزادوں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد کہنے لگے چچا ہم دونوں نے وضو کر لیا، اب ذرا ہم دونوں کا وضو دیکھ کر آپ بتائیں تو صحیح کہ ہمارا وضو میرا ٹھیک ہے یا میرے بھائی کا ٹھیک ہے۔ انہوں نے ان دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگے شہزادو تم دونوں کا وضو ٹھیک ہے، وضو تو میرا ٹھیک نہیں تھا، تمہارا وضو دیکھ کر میں نے اپنے وضو کو درست کر لیا۔ میرے بھائیوں یہ ان کی زندگی تھی، یہ ان کی زندگی۔ اور آخری وقت جب 72 افراد خاندان کے شہید ہو رہے ہیں، اور اس میدان کے اندر جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر جا کر جو امت کو پیغام دیا، جو امت کو سبق دیا، وہ کیا ہے؟ وہ وہی سبق ہے جو میرے محبوب کا سبق تھا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ سے مدد طلب کرو۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ فرمایا صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ صبر کا دامن بھی میرے آقا علیہ السلام کے اس گھرانے نے صبر کا دامن بھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور نماز کا دامن بھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ دشمنوں سے کہا ہمیں نماز پڑھنے دو، انہوں نے کہا ہم وقت نہیں دیں گے نماز کا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو، جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے۔ اس میدان کے اندر بھی جب لاشیں گرے پڑے ہیں اور جب خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، اس وقت میں بھی حضرت حسین اگر فکر کر رہے ہیں تو نماز کی فکر کر رہے ہیں۔ آج معمولی سا کام ہوتا ہے ہمارا اور اس وجہ سے ہماری نماز ترک ہو جاتی۔ کیا عذر پیش کریں گے اللہ کے دربار میں ہم کہ ان لوگوں نے، ان شہزادوں نے تو اس میدان کربلا کے اندر جب ان کا خون بہ رہا تھا، چھوٹا سا 6 ماہ کا معصوم بچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں شہید ہو رہا تھا، جب حضور علیہ السلام کے گھرانے کو ذبح کیا جا رہا تھا کہ جس طرح گائے بھینس کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا، اس انداز سے ذبح کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی اگر حضرت حسین کو فکر تھی تو کس چیز کی فکر تھی؟ نماز کی فکر تھی، نماز کی فکر تھی۔ نہ مسجد میں نہ مندر میں، نہ مسجد میں نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ یہ حضرت حسین نے بتا دیا کہ تلواروں کے سائے میں بھی ہم نماز نہیں چھوڑتے، تم ذرا سی مصروفیت کی وجہ سے نماز ترک کر دیتے ہو۔ اپنے آپ کو حسینی کہلانے والے اس چیز کے اوپر غور کریں۔ آج ہم اپنے آپ کو حسینی تو کہلواتے ہیں لیکن ہمارے معاملات کے اندر حسینیت نظر نہیں آ رہی، ہمارے معاملات اس چیز سے خالی نظر آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے گھرانے کا ہمارے لیے درس کیا تھا کہ ہم اپنی زندگی حضور علیہ السلام کے اس گھرانے کی زندگی کے تابع کر کے گزاریں، ان کی نوکری میں گزاریں، اپنے گھر والوں کو حضور کی محبت اور حضور کے اہل بیت کی محبت سکھائیں۔ ملے گی جنت پیئیں گے کوثر، ملے گی جنت پیئیں گے کوثر، اسی کو حشر میں چین ہوگا۔ ملے گی جنت پیئیں گے کوثر، اسی کو حشر میں چین ہوگا۔ آقا کریں گے اسی سے محبت کے جس کے دل میں حسین ہوگا،
جس کے دل میں حسین ہوگا، اگر ہمارے دل میں حضرت حسین کی محبت ہے تو پھر ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کو اپنی فکر بنانا پڑے گا، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنانا پڑے گا، ان کے طرز معاشرت کو اپنا طرز معاشرت بنانا پڑے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ہم گزاریں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہماری زندگی کامیابیوں سے ہم کنار ہو جائے گی اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کی برسات ہمارے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر اوپر لی ہوئی، ایک صحابی فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ وہ چادر لی ہوئی ہے اور اس کے اندر کچھ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، رات کا وقت تھا، کہتے میں جس کام کے لیے آیا تھا میں اس کام سے فارغ ہوا، میں نے اس کے بعد پوچھا یا رسول اللہ آپ کی چادر میں کچھ نظر آ رہا ہے، کچھ ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے یوں چادر ہٹائی، دیکھا تو وہ دونوں شہزادے میرے محبوب سے چمٹے ہوئے، دونوں شہزادے میرے محبوب سے چمٹے ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بوسہ لے رہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا یا رسول اللہ میرے 11 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی بیٹے کو ایسے پیار نہیں کیا جیسے آپ ان سے پیار کر رہے ہیں، جیسے ان سے آپ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا جو رحم نہیں کرتا اس کے ساتھ بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ محبت کر کے دکھائی میرے آقا علیہ السلام نے، اور امت نے کیا حال کیا نواسہ رسول کا، کیا حال کیا ان جگر گوشہ بطول کا، کیا حال کیا اس وقت۔ اس آپ دیکھیں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے آپ کا سر مبارک لے کے گئے وہ لوگ، تو عبید اللہ ابن زیاد جو ظالم تھا اس وقت کا جابر تھا، اس نے آپ کے ہونٹوں کے اوپر اپنی چھڑی مارنا شروع کی، تو حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے، کہنے لگے او بدبخت آدمی، یہ ہونٹ وہ ہیں جن ہونٹوں پہ میں نے رسول اللہ کو اپنے ہونٹ رکھے ہوئے دیکھا، میرے محبوب نے اپنے ہونٹ رکھ کے ان ہونٹوں کے اوپر کہا تھا اے اللہ میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور ظالم تو کیا بدبختی کر رہا ہے، ان کے ہونٹوں کے اوپر اپنی چھڑی مار رہا۔ دنیا والوں نے دیکھا کہ کچھ عرصہ زیادہ نہیں گزرا تھا کہ وہی عبید اللہ ابن زیاد کا بھی اسی طرح سر قلم کر کے لا کے مسجد کے صحن میں رکھا گیا۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ اللہ نے دکھایا اور وہاں پہ اس کا سر پڑا ہوا ہے، لوگوں نے شور مچا دیا آ گیا آ گیا آ گیا، لوگوں نے کہا کیا آ گیا؟ اچانک لوگوں نے اشارہ کیا وہ دیکھو کیا آیا، وہ عبید اللہ ابن زیاد جو حضرت حسین کا قاتل تھا، آپ کا سر مبارک قلم کرنے والا تھا، اس کا لوگوں نے دیکھا اس کے ناک سے ایک سانپ نکل رہا ہے، سانپ، اور پھر گھس جاتا ہے دوسرے نتھنے سے گھستا ہے پھر چلا جاتا ہے اندر، 3 بار اس نے ایسے چکر کاٹے۔ دنیا والوں کو اللہ نے دکھایا جنہوں نے میرے محبوب کے گھرانے سے یہ سلوک کیا، ان کا عذاب دنیا والوں کو اللہ نے دکھا دیا کہ میں ان کو ایسے مثال عبرت بناتا ہوں۔ اور دنیا والوں میرے محبوب کے اہل بیت سے محبت کرو، میرے محبوب کے اہل بیت کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاگو کرو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ، جس طرح میرے محبوب نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، میرے محبوب کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی تعلیم سکھاؤ۔ یہ چیزیں اگر تم سکھانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر تمہاری اولاد عاشق رسول بھی رہے گی، تمہاری اولاد دنیا میں بھی کامیاب رہے گی، آخرت میں بھی کامیاب رہے گی، اور اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے فیصلے بھی ان پہ نازل ہوں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اسوہ حسینی کو اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔